اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو اس ہستی کے حوالے سے ہے جن کی ولادت کے عنوان سے اس گفتگو کے لیے ان کی شخصیت کا انتخاب کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے یہ شخصیت ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم نے اس انداز سے مخاطب کیا ہے ان ذوات مقدسہ کو جو تفاسیر کے اندر مفسرین نے تحریر فرمایا۔ سورہ مبارکہ رحمان قرآن مجید کا معروف ترین سورہ ہے اور ہم سب اس سے واقف ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22، یہ جو 4 سے 5 آیتیں ہیں، اس میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ جو دو دریا ہیں وہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے جو دونوں کو ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب یہ دو دریا آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہ کائنات دو مختلف چیزوں کو حاصل کرتی ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں کی ملاقات کے نتیجے میں لولو اور مرجان جیسے موتی دنیا کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک اس کی باطنی تفسیر ہے جو ائمہ طاہرین کی روایات کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ظاہر کہ دو دریا آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ان دو دریاؤں میں سے بنی نوع انسانیت کو دو قیمتی ترین موتی، دو قیمتی ترین شے حاصل ہوتی ہیں، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، دونوں برابری کی بنیاد پر ہیں۔ ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد ایک امیر کائنات کی ذات اقدس ہے اور ایک سید عالمیان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے، اور دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دونوں ایک دوسرے کو عبور نہیں کرتے، دونوں برابری کی بنیاد پر رہتے ہیں کہ وہ ذات اقدس پیغمبر خدا کی ہے۔ اور ان دونوں کی ملاقات کے نتیجے کے اندر جو بنی نوع انسانیت کو تحفے ملے ہیں وہ کون ہیں؟ لولو اور مرجان کی صورت میں فرمایا یہ حسن و حسین کی ذوات اقدس ہے۔ بس یہی سے اپنی گفتگو کو امام حسن مجتبی کی جانب میں موڑ رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی کی ذات اقدس 15 رمضان ولادت کی تاریخ، مدینہ منورہ جیسا شہر، آغوش فاطمہ زہرا، یہ ساری کی ساری وہ فضیلتیں ہیں جو فقط امام حسن اور اہل بیت کریمین کی ذوات اقدس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ولادت ہوتی ہے امام حسن مجتبی کی، اور یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس کو سبط اکبر کہا جاتا ہے، پیغمبر کے بڑے نواسے۔ سبط اصغر امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ جب نور مقدس امام حسن مجتبی سیدہ کے وطن مطہر کے اندر آیا، روایتیں کہتی ہیں، اب یہ روایتوں کے جملے ہیں جو مختلف کتابوں نے بہار کے اندر مختلف تاریخی کتب کے اندر اس انداز سے اس کو درج کیا گیا ہے
کہ جب نور امام حسن مجتبیٰ شہزادی کے پاس سایہ فغن ہوا اور شہزادی کی آغوش میں آ رہا ہے، تو جب یہ بطن مطہر میں تھے، شہزادی روزانہ ایک نور کو اپنی پیشانی پر ملاحظہ کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے یہ نور پیشانی پر واضح ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آیا اور اب سیدہ عالمیان کا نور زیادہ واضح ہوا، یہ نور تھوڑا سا ماند ہوا۔ ولادت ہوئی اور امام حسن مجتبیٰ ظاہری اعتبار سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہی کیفیت امام حسین کے وقت بھی تھی۔ امام حسین کے وقت سید عالمیان کے پیشانی کے اوپر نور واضح ہوا، اور جب وقت ولادت قریب آیا تو یہ جو نور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھا یہ زیادہ واضح رہا، سیدہ کا نور نسبتاً ماند پڑ گیا۔ اور جب ولادت ہوئی، سیدہ حیرت کے عالم میں بابا سے پوچھتی ہے کہ بابا عجیب کیفیت تھی کہ جب حسن کی ولادت ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ وہ نور میرے نور کے ساتھ جڑا ہوا تھا لیکن میرا نور زیادہ واضح تھا، اور جب حسین کی ولادت ہوئی نور میرے نور کے ساتھ جڑا ہوا تھا لیکن اب کی بار یہ نور زیادہ واضح تھا۔ پیغمبر مسکرائے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی، جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ ایک اکیلا نور تھا جو اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور جب حسین کی ولادت ہوئی ہے تو حسین اپنے ساتھ 9 ائمہ کے انوار مقدسہ کو لے کر آئے، اسی لیے ان کا نور زیادہ واضح رہا۔ اور یہ 2 شہزادے وہ شہزادے ہیں، کتابوں کے اندر جب سیرت لکھی جاتی ہے تو خصوصیت کے ساتھ بہار الانوار کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی امام حسن اور امام حسین کی سیرت کو باقاعدہ طور پر ایک ساتھ کمپائل کیا گیا ہے۔ بے شمار واقعات، بچپن کے بے شمار فضائل دونوں ہستیوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر ترتیب دے کر بیان کیے گئے۔ تو اسی حوالے سے ایک روایت کا ٹکڑا جو پیغمبر کی روایت کا ٹکڑا ہے، اور اس روایت کو مختلف کتابوں نے نقل کیا ہے کہ جو بہار کے اندر بھی موجود ہے، اسی طریقے سے جلاء العیون کے اندر بھی غالباً موجود ہے، کہ پیغمبر فرماتے من احب الحسن والحسین لم تلفح النار وجہا، کہ جو حسن و حسین سے محبت کیا کرتا ہے لم تلفح النار وجہا، پروردگار ان کے چہروں کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ کو مسلط نہیں کرے گا۔ وَلَوْ بِعَدَدٍ رِمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ کہ وہ ان گناہوں کے ساتھ آئیں کہ جو ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، اللہ مگر یہ کہ اس گناہ کے ساتھ آئیں کہ جو ان کو ایمان سے خارج کر دیں، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھنے والا ہے پروردگار عالم جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ کون حسن مجتبیٰ؟ اخلاق کا پیکر امام حسن مجتبیٰ کی ذات۔ بے شمار واقعات تاریخ نے کوٹ کیے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ایک شامی شخص مدینے آتا ہے، مدینے آ کر امام پر سب و شتم کرتا ہے۔ شام کے رہنے والوں کی عادت اور دستور یہی رہا ہے کہ آل محمد کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں جو لوگوں کو بھی ناپسندیدہ لگتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتا ہے اور ناپسندیدہ ترین لہجے کے اندر گفتگو کرتا ہے، امام کو برا بھلا کہتا ہے، امام کے والد امیر کائنات کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصحاب امام موجود ہیں اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا فقط ایک موقع مل جائے، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ یہ کچھ کہنے کا قابل نہیں رہے گا، اور مولا کچھ نہیں کہتے۔ یہاں تک یہ شخص مدینے کے اندر اس انداز سے موجود ہے کہ امام کے پاس آتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے، مولا کچھ نہیں کہتے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ امام کی اس فصلوں پر جاتے ہیں، امام اس کی فصل پہ جاتے ہوئے اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ اس کی فصلیں امام کے گھوڑے کی ٹاپوں سے بالکل پامال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ مولا کو پکارتا جا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو۔ امام قریب پہنچتے ہیں اور قریب پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پوری فصل تھی اس سے تو نے ایکسپیکٹیشن کیا لگائی تھی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کتنی آمدنی ہوگی مجھے کیا معلوم۔ امام نے کہا کہ اس کی ایکسپیکٹیشن جو میری نگاہ کے اندر ہے وہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ امام نے ایک کثیر تعداد کے اندر رقم اسے فراہم کی کہ جو تجھے نظر آ رہا تھا کہ تیری فصل خراب ہوئی ہے یہ اس کی رقم ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ اب تو دیکھ کہ یہ جو فصل ہے یہ کیسی ہے، آیا ویسی خراب ہو چکی ہے یا صحیح ہے؟ نگاہ دوڑائی تو دیکھا فصل بالکل صحیح ہے۔ اور امام نے پھر یہ جملہ کہا کہ جو تو ہمارے بارے میں کہتا ہے، اگر
ایسا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے تو پروردگار تجھے ہدایت عطا فرمائے، اور اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ ہے ہم میں تو پروردگار ہماری اصلاح فرمائے۔ یہ منصب امامت ہے کہ امام اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام واپس لوٹے ہیں۔ یہ شخص جب بھی امام کے پاس آتا تھا لوگوں کو کہتا تھا کہ دنیا میں، امام کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے۔ لیکن مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ اب جب مولا سے ملنے کے لیے آیا تو مولا کے پاس آ کر سلام کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، مولا کے قریب بیٹھا، اور جب مولا کے پاس سے نکلنے لگا تو یہ جملہ کہتا ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ اپنی ضروریت کو کس کی ضروریت کے اندر قرار دے، پروردگار چاہتے ہیں کہ اپنی حجت کو کس کی ضروریت کے اندر قرار دے، اور یہ جملہ کہتے ہوئے نکلتا ہے کہ کل تک میری نگاہ میں اس سے برا کوئی نہیں تھا، آج میری نگاہ میں اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ اخلاق امام ہے، اور وہ امام کہ جو کتنا سخی ہے، کتنا کریم ہے، کہ امام بتلاتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی ذات اقدس، فاطمہ زہرا کی آغوش میں جو پلا ہو اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ پوری کائنات بھی اگر اس کے قدموں میں آ جائے ٹھوکر مار دیا کرتا ہے۔ امیر شام نے دربار کو سجایا ہے۔ امیر شام نے دربار کو سجانے کے بعد یہ اعلان کیا ہے، امام حسن کی سخاوت کے قصے سنتا رہتا ہے، اعلان کیا کہ آج جو بھی دربار کے اندر آئے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ لوگ جوگ در جوگ جاتے ہیں امیر شام کے دربار کے اندر، جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وظائف پاتے ہیں، خزانے پاتے ہیں، تحفے پاتے ہیں، اکرامیاں پاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دن گزرنے لگا، اور جب پورا دن گزرا تو ایک مرتبہ امیر شام نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا کہ جا کر آج حسن مجتبیٰ کو بھی بلا کر لے کر آؤ۔ امام حسن جب دربار میں داخل ہوئے ہیں، امیر شام نے مضحکہ خیز طریقے سے، توہین آمیز طریقے سے یہ کام کیا کہ اعلان کیا کہ آج کے دن میں جتنا لوگوں کو بانٹا گیا ہے اتنی تعداد کے برابر حسن مجتبیٰ کو دیا جائے گا۔ امام نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ امام بیٹھے اور ملاقات کر کے جب نکلنے لگے، مال جو کثرت کی تعداد میں بہت کثیر تھا مولا کے پاس لایا گیا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ ابھی امام مسجد سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر، غلام نے آ کر جوتیوں کو سیدھا کیا اور مولا کے سامنے رکھا۔ امام نے جوتا پہنے اور جتنا مال ملا تھا وہ سب کا سب اس غلام کو دے دیا کہ جس نے جوتیاں سیدھی کی تھی، اور گویا مولا نے پیغام یہ دیا کہ جو تو سب کو بانٹنے کے بعد حسن مجتبیٰ کے لیے رکھتا ہے، حسن مجتبیٰ وہ اپنی جوتیوں کو سیدھا کرنے والے کے لیے رکھتا ہے۔ یہ ہے سخاوت امام حسن مجتبیٰ۔ اور امام کی ذات سے اگر ہم مختلف پیغامات لینا چاہیں تو امام مختلف جملوں کے ذریعے سے انسان کو متوجہ کر کے بتلا رہے ہیں، مومن کو متوجہ کر کے بتلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو کیسے ترتیب دو۔ امام کا فرمان، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، تحفۃ العقول کے اندر یہ روایت موجود، بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود، ان المؤمن یتزود والکافر یتمتع، کہ مومن اس دنیا کے اندر، ان المؤمن یتزود، مومن اس دنیا کے اندر زاد راہ کو جمع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت کو آباد کرتا ہے، والکافر یتمتع، اور کافر فقط مزے اڑاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتا۔ پھر مولا کا جملہ یہ ہے، اس دنیا کے بارے میں انسان محتاط رہے۔ مولا فرماتے ہیں، بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہوا جاتا ہے، دنیا کی محبت میں گہرا ڈوب جاتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جایا کرتا ہے۔ کتنی پریکٹیکل بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو حب دنیا کے اندر گرفتار ہیں، جو دنیاوی معاملات کے اندر گرفتار ہیں، خدا سے بھی غافل ہیں، آخرت کے معاملات سے بھی غافل ہیں، نیکیوں سے بھی غافل ہیں، کہ جن کا محور دنیا ہے وہ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور امیر المومنین کا جملہ ہے کہ مجھے شک ہے، مجھے بہت ہی تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو دار فنا کو آباد کیے جا رہا ہے اور دار بقا کو چھوڑے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا یہ جملہ کہ جس پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، فرمایا انسان کی ہلاکت کے لیے تین چیزیں کافی ہیں، تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہے تکبر، اور دوسری چیز ہے ہرس یعنی لالچ، اور تیسری چیز ہے حسد۔ یہ تین چیزیں انسان کے لیے ہلاک کرنے والی ہیں، جس انسان کے اندر آ جائیں اسے ہلاکت تک لے کے چلی جائیں گی۔ اور پھر امام نے وضاحت دی کہ دیکھو تکبر وہ چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوایا بھی اور خدا کی بارگاہ سے نکلوا بھی دی۔ کہ ابلیس کا یہ گمان تھا کہ میں بہت بڑا ہوں، میں خاکی سے بہتر ہوں، میں بہت بڑا عبادت گزار۔ جیسے ہی تکبر آیا اس کی
ذہن کے اندر، اس کی ذات کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، ابلیس سے لعین قرار پایا، لعنت کا مستحق ہوا۔ تکبر سے بچنا۔ دوسری چیز ہرس، لالچ، طمع، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدم اور حوا کو جنت سے نکالا گیا، کہ جب بتلایا گیا کہ اس پیڑ کی جانب نہیں جانا، اس درخت کی جانب نہیں جانا، کہ جس کے اندر ایک ایسا پھل ہے کہ جو پروردگار عالم کو پسند نہیں کہ کھایا جائے، اور جب اسے تناول کیا پروردگار عالم، یہ جو لالچ تھی، یہ جو ہرس تھی، یہ جو طمع تھی، آدم اور حوا کو دنیا سے جنت سے نکلوانے کا باعث بنی، اور وہ دنیا کے اندر آئے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز حسد۔ یہ تیسری چیز وہ ہے کہ جس نے قابیل اور حابیل کے درمیان جدائی کو ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل نے حابیل کو مظلومیت کے ساتھ مار دیا، ظلم کیا، حابیل مظلوم قرار پایا، قابیل ظالم قرار پایا۔ تو فرمایا اپنی ذات کو تین چیزوں سے بچا کر رکھو، ایک تکبر، ایک ہرس، اور ایک حسد۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور آل محمد کی زندگی کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔